بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نحو میر کا 19واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم افعال عاملہ کو شروع کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے اسم، فعل اور حرف کی پہچان ہونی چاہیے، اور معرب اور مبنی کی پہچان ہونی چاہیے، اور عامل اور معمول کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو عامل اسے کہتے ہیں جو کسی لفظ میں عمل کرتا ہے، اس کو رفع دیتا ہے، یہ نصب دیتا ہے، یہ جر دیتا ہے، یعنی اس میں اعراب کو تبدیل کرتا ہے، زبر یا زیر یا پیش دیتا ہے۔ اور معمول جس کے اندر کوئی اعراب تبدیل ہوتا ہے اس کو معمول کہا جاتا ہے۔ تو عامل کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ۔ یعنی کچھ حروف ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، کچھ افعال ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، اور کچھ اسماء ہیں۔ تو ان کو وہاں پر کہا گیا تھا کہ 3 بابوں میں بیان کریں گے۔ تو پہلا باب حروف عاملہ کے بارے میں مکمل ہو چکا ہے، کون سے حروف ہیں جو عمل کرنے والے ہیں اور وہ کیا عمل کرتے ہیں۔ تو اب یہ دوسرا باب ہے، یہ افعال عاملہ کے بیان میں ہے کہ افعال کیا عمل کرتے ہیں اور کس کس چیز میں عمل کرتے ہیں، وہ رفع دیتے ہیں یا نصب دیتے ہیں، وہ اس باب میں بیان ہوگا۔ تو افعال کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا، یعنی جتنے بھی افعال ہیں وہ سارے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، سارے عامل ہوتے ہیں۔ جیسے پہلے حروف گزرے ہیں، حروف میں تو کچھ عامل ہوتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ غیر عاملہ حروف بھی ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ لیکن افعال جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے عمل کرتے ہیں۔ پھر افعال کی عمل کرنے کے لحاظ سے 2 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم ہے فعل معروف، دوسری قسم فعل مجہول ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو فعل معروف اس کی پھر آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک لازم اور ایک متعدی۔ تو یہ دونوں قسمیں ایک عمل کے اندر مشترک ہیں، یعنی فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، اس کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ فاعل کو رفع دیتا ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی کام جب ہی ہو سکتا ہے جب کوئی کام کرنے والا بھی ہو، تو کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے۔ تو جہاں پر بھی فعل ہوگا فعل معروف، اس کے ساتھ اس کا فاعل بھی ہوگا کہ وہ کام کرنے والا کون ہے۔ پھر اگر فعل اور فاعل سے بات پوری ہو جائے تو اس کو فعل لازم کہا جاتا ہے کہ یہ صرف فعل اور فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے، ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر صرف فعل اور فاعل سے بات پوری نہ ہو، ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑے کہ کس پر یہ فعل واقع ہوا ہے، اس کو فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ تو فعل لازم اور متعدی دونوں میں فاعل تو ضرور ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، وہ فاعل کو ضرور رفع دیتا ہے، اس میں فاعل ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ فعل کا عمل ہوتا ہے فاعل کے اندر کہ یہ اس کو رفع دیتا ہے، یعنی رفع کی جتنی بھی صورتیں ہیں، بعض صورتیں پیش والی ہیں، بعض واو والی ہیں، ان صورتوں میں یہ اس کو اعراب دے گا۔ جیسے یہ فعل لازم کی مثال ہے، قام زید، زید کھڑا ہوا۔ اس میں قام کھڑا ہونا ایک کام ہے، یہ فعل ہے، اور زید یہ کھڑا ہونے والا، کام کرنے والا زید ہے، تو یہ فاعل ہے۔ تو اس فعل نے زید میں عمل کیا ہے، اس کو رفع دیا ہے، تو یہ اس کی رفع حالت پیش کے ساتھ ہے، یہ زید۔ اور ضرب عمر، یہ فعل متعدی کی مثال ہے، ضرب فعل ہے اور عمر اس کا فاعل ہے۔ تو عمر نے مارا، صرف اس سے بات پوری نہیں ہوتی، ساتھ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کس کو مارا، مفعول کی بھی ضرورت پڑے گی، تو اس لیے اس کو فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ضربہ نے عمر کے اندر عمل کیا ہے، یہ اس کا فاعل ہے کہ اس کو رفع دیا ہے، اس کی رفع حالت پیش کے ساتھ ہے۔ تو یہ فعل معروف ایک عمل تو یہ کرتا ہے کہ فاعل کو رفع دیتا ہے، دوسرا عمل یہ کرتا ہے کہ یہ 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، دونوں صورتوں میں 6 اسم یا 6 اسموں میں سے کوئی 1 یا 2 یا 3 جتنے بھی اس کے ساتھ آئیں گے یہ ان کو نصب دے گا۔ وہ 6 اسم کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا مفعول مطلق ہے، جیسے اس کی مثال ہے قام زید قیاما۔ تو یہاں پر قام فعل ہے، زید فاعل ہے، قیاما یہ مفعول مطلق ہے، تو اس کو قام نے نصب دیا ہے، اس کی نصب حالت زبر کے ساتھ ہے، تو اس پر زبر آئی ہے۔ تو مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ آگے جتنے بھی آ رہے ہیں ان کی تفصیل اور تعریف آگے سب کی آ رہی ہے، یہاں پر صرف نام اور مثالیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح ضرب زید ضربا، ضرب فعل زید فاعل ہے، ضربا یہ اس کے لیے مفعول مطلق ہے۔ دوسرا مفعول فی ہے، جیسے صمت یوم الجمعاتی، تو یوم یہ مفعول فی ہے، اس کو نصب دیا ہے صمت فعل نے۔
جلست فوقہ کا، فوقہ یہ مفعول فی ہے، اس کو نصب دی ہے فعل نے۔ تیسرا ہے مفعول معہ، جیسے جاء البرد والجباتی ای مع الجباتی، تو یہاں پر الجباتی یہ مفعول معہ ہے، تو اس کو اس نے نصب دیا ہے فعل نے جاء نے، تو اس کی نصبی حالت کسرہ کے ساتھ ہے، اس لیے اس پر نصبی حالت میں کسرہ ہے، زیر آئی ہے۔ چوتھا اسم ہے مفعول لہو، اس کو بھی یہ فعل معروف نصب دیتا ہے، جیسے قمت اکراما لزید، اکراما یہ مفعول لہو بن رہا ہے، تو اس کو قمت نے نصب دیا ہے۔ ضربتہ تعدیبا، تعدیبا یہ مفعول لہو بن رہا ہے، تو ضربتہ نے اس کو نصب دیا ہے۔ پانچواں اسم ہے حال، جیسے جاء زید راکبا، حال راکبا حال ہے، اس کو بھی جاء فعل نے نصب دیا ہے، اس کی نصبی حالت زبر کے ساتھ ہے۔ چھٹا اسم ہے تمیز، اس کو بھی فعل معروف نصب دیتا ہے، جیسے طاب زید نفسا، نفسا یہ تمیز ہے، طاب فعل نے اس کو نصب دیا ہے۔ اب ان سب کی تعریف اور تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو یہ جو عمل تھا کہ فاعل کو رفع دینا اور 6 اسموں کو نصب دینا، یہ فعل لازم اور متعدی دونوں میں مشترک تھا، دونوں یہ کام کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک کام اور ہے جو صرف فعل متعدی میں پایا جاتا ہے، یہ عمل فعل لازم میں نہیں پایا جاتا۔ وہ یہ ہے کہ فعل متعدی میں چونکہ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، فعل لازم میں مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کے بغیر ہی پورا ہو جاتا ہے، تو اس لیے فعل متعدی میں مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو مفعول بھی اس میں آتا ہے، تو فعل متعدی مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ جیسے ضرب زید عامرا، زید نے عامر کو مارا ہے، تو جس پر فعل واقع ہوتا ہے اس کو مفعول بھی کہا جاتا ہے، یہ عامرا اس کو ضرب نے نصب دیا ہے۔ فعل لازم میں چونکہ مفعول بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پر یہ عمل بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ اوپر جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں، فاعل اور مفعول بھی اور مفعول مطلق وغیرہ، ان سب کی تفصیل یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں۔ فاعل وہ اسم ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل ہو اور اس فعل کی نسبت اس اسم کی طرف ہو، یعنی ایک فعل ہے اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے، اس فعل کی اس اسم کی طرف نسبت ہے، تو اس اسم کو اس فعل کا فاعل کہا جائے گا، اور وہ نسبت اس طور پر ہو کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، یعنی وہ جو کام پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ اس اسم نے کیا ہے۔ جیسے ضرب زید میں جو زید ہے، اب اس اسم سے پہلے ضرب یہ فعل ہے، ایک کام ہے، اس کے بعد زید اسم آ گیا ہے، اور اس مارنے کی ضرب جو فعل ہے اس کی زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ زید نے یہ کام کیا ہے، تو یہاں پر زید یہ فاعل ہوگا۔ اور اس کے بعد مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ تو مفعول مطلق یہ مصدر ہوتا ہے، جس میں کسی کام کا ہونا بیان کیا جاتا ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، کوئی فعل ہے اس کے بعد مصدر آ گیا ہے اور وہ مصدر اسی فعل کے معنی میں ہے، فعل کا اور مصدر کا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یہ جو مصدر ہوگا یہ اس فعل کے لیے مفعول مطلق بنے گا۔ جیسے ضربن ہے، ضربت ضربن میں ضربت فعل آ گیا ہے، اس کے بعد ضربن آ گیا، یہ ضربن مصدر ہے، یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مارنا، تو یہ ضربن یہ ضربت کے لیے مفعول مطلق بنے گا۔ اور قمت قیامن میں جو قیامن مصدر ہے یہ قمت فعل کا، تو یہ قمت فعل کے لیے مفعول مطلق بن جائے گا۔ مفعول فی وہ اسم ہے کہ اس سے پہلے جو فعل ذکر کیا گیا ہے وہ اس میں واقع ہو، تو اس کو ظرف کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اس میں ظرف، تو یہاں پر ظرف سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ میں وہ کام واقع ہوا ہے یا جس وقت میں وہ کام واقع ہوا ہے، اس وقت یا جگہ کو مفعول فی کہا جاتا ہے یا ظرف کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، اگر وقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت میں یہ کام ہوا ہے، اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے صمت یوم الجمعاتی میں یوم جو ہے یہ ظرف زمان ہے، مفعول فی ہے، صمت میں نے روزہ رکھا یوم الجمعاتی جمعے کے دن میں، تو یوم یہ وقت ہے، دن زمانے کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے صمت فعل اس کو نصب دے گا، یہ مفعول فی ہے۔ اور یا پھر جگہ کو بیان کیا جائے گا تو وہ ظرف مکان ہوگا، جیسے عندہ جلست عندک میں، جلست میں بیٹھا، عندک تمہارے پاس، تو تمہارے پاس جو جگہ ہے وہاں پر میں بیٹھا، تو عندہ اس نے جگہ کو بیان کیا ہے، تو یہ مفعول فی بنے گا، ظرف مکان ہوگا۔ تو جلست نے عندہ کو نصب دیا ہے، مفعول فی کو یہ نصب دیتا ہے۔ اس کے بعد مفعول معہ ہے، مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد مذکور ہو، یعنی واو کے بعد مذکور ہو اور اس واو کا معنی اور نہ ہو بلکہ واو کا معنی مع ہو، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، جیسے والجباتی ہے، یہ مفعول معہ ہے اس جملے میں، جاء البرد والجباتی، جاء البرد کا مطلب ہے سردی آ گئی، والجباتی اس میں جو واو ہے یہ مع کے معنی میں ہے، ساتھ کے معنی میں ہے،
جبات کے ساتھ، ان سردی آ گئی تو اس کے ساتھ سردی کے جو ملبوسات ہیں، گرم لباس ہیں، وہ بھی آ گئے ہیں۔ تو یہاں پر واو بمعنی معا ہے، تو اس کے بعد جو الجبات کا لفظ ہے یہ مفعول معاو ہوگا، اس کو بھی فعل جو اس سے پہلے ہوگا وہ نصب دے گا۔ اس کے بعد ہے مفعول لہو۔ مفعول لہو وہ اسم ہے جو اس چیز پر دلالت کرتا ہے جو فعل مذکور کا سبب ہو، یعنی اس سے پہلے جو فعل بیان کیا گیا ہے، کام بیان کیا گیا ہے، اس کام کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ سبب یا وجہ جو ہوتی ہے وہ مفعول لہو بنتی ہے۔ جیسے اکرامن یہ مفعول لہو ہے اس جملے میں، قمت اکراما لزید، میں کھڑا ہوا، تو کھڑا ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا، تو اکرامن یہ اس کے لیے وجہ بن رہا ہے، سبب بن رہا ہے، تو یہ اس کے لیے مفعول لہو ہوگا۔ تو اس مفعول لہو کو بھی یہ فعل نصب دیتا ہے، اکرامن کو قمت نے نصب دیا ہے۔ اس کے بعد ہے حال۔ حال وہ اسم ہوتا ہے جو نکرہ ہو اور معرفہ نہ ہو، اور وہ یا تو فاعل کی حالت پر دلالت کرے، یعنی پہلے جو فعل ہوا ہے اس کے بعد جو اس فعل کا فاعل تھا جس نے یہ کام کیا ہے اس کی حالت پر دلالت کرتا ہے کہ کام کرتے وقت وہ کس حالت میں تھا۔ جیسے جاء زید راکبا ہے، آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو زید کی یعنی جو زید فاعل ہے اس کی حالت کو راکباً بیان کر رہا ہے، تو راکباً یہ حال ہوگا۔ یا کبھی یہ مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے، جیسے مشدودن ہے، ضربت زیدن مشدودن میں، تو ضربت زیدن میں نے مارا زید کو، زید کو مارا ہے، یہ زید مفعول ہے، تو اس کی حالت کیا تھی، اس حال میں کہ وہ زید بندھا ہوا تھا، تو اس نے مفعول کی حالت کو بیان کی ہے، یہ بھی حال ہے، اس کو بھی فعل نے نصب دیا ہے۔ یا کبھی فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کرے گا، جیسے راکبینی ہے اس جملے میں، لقیت زیدن راکبینی، میں ملا زید کو اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے، یعنی میں جو فاعل ہے وہ بھی سوار تھا اور زید جو مفعول ہے جس سے ملاقات کی ہے وہ بھی سوار تھا، دونوں کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو راکبینی یہ یہاں پر منصوب ہے، فعل نے اس کو نصب دیا ہے، تو یہ تثنیہ ہے تو اس کی نصبی حالت یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہوگا جس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے فاعل یا مفعول، اس کو ذوالحال کہتے ہیں، یعنی جو حالت کو بیان کرنے والا اسم ہے وہ حال ہوتا ہے، اور جس کی حالت بیان کر رہے ہیں وہ ذوالحال ہوتا ہے۔ اور یہ جو حال ہے یہ تو نکرہ ہوتا ہے جیسے ہم نے شروع میں پڑھا ہے، تو لیکن ذوالحال جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی ذوالحال نکرہ ہو تو پھر وہاں پر حال کو اس پر مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے جانی راکباً رجل، آیا میرے پاس ایک مرد اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو رجل یہ ذوالحال ہے، راکباً یہ اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے، لیکن رجل جو ذوالحال ہے وہ نکرہ ہے، اس لیے حال کو راکباً کو رجل سے پہلے لے کر آ گئے ہیں۔ اور حال کبھی کبھی جملہ بھی ہوتا ہے، یہاں پر تو راکباً جو حال تھا یہ مفرد تھا، کبھی پورا جملہ بھی حال بنتا ہے کسی ذوالحال کا، جیسے رأیت الامیر وہو راکب، میں نے دیکھا امیر کو، تو امیر ذوالحال ہے، آگے وہو راکب اس حال میں کہ وہ سوار تھا، یہ پورا مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ امیر کے لیے حال بنے گا۔ اور تمیز وہ اسم ہوتا ہے جو مبہم سے ابہام کو دور کرے، یعنی اس سے پہلے کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہے جس میں پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کچھ اشکال باقی رہ گیا ہے، کچھ ابہام باقی رہ گیا ہے، تو وہ تمیز بعد میں آ کر، کوئی لفظ بعد میں آ کر اس اشکال کو دور کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، اس کو تمیز کہا جاتا ہے۔ تو اس تمیز کو بھی فعل نصب دیتا ہے۔ تو یہ جو اشکال ہے، ابہام ہے، کس چیز سے دور کرے گا، تو کبھی تو یہ عدد سے دور کرے گا، کوئی تعداد بیان کی گئی ہے تو اس میں پتہ نہیں چلا کہ وہ کس چیز کی تعداد ہے، تو آگے کوئی لفظ لا کر وہ اس چیز کو بیان کر دے گا، جیسے عندی احد عشر درہمن، کوئی آدمی کہتا ہے کہ عندی احد عشر، میرے پاس 11 ہیں، تو اب اس میں 11 کی عدد تو بیان کر دی ہے لیکن 11 کیا چیز ہے یہ پتہ نہیں ہے، تو درہمن جب لفظ لایا ہے اس سے اس کی وضاحت ہوگی ہے کہ 11 درہم ہے، تو درہمن ہوگا یہ تمیز بنے گا، تو تمیز بھی یہ منصوب ہے درہمن۔ یا کبھی یہ وزن سے اشکال کو، ابہام کو دور کرے گا، جیسے عندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل ہے، رطل ایک وزن کا پیمانہ ہے جو پہلے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، ایک رطل کیا چیز ہے، زیتن نے آ کر اس کی وضاحت کر دی ہے، ابہام کو دور کر دی ہے کہ وہ تیل ہے، زیتون کا تیل، تو یہ جو زیتن یہ تمیز ہے، اس کو فعل نے نصب دیا ہے۔ یا کبھی یہ کیل سے ابہام کو دور کرے گا، ناپ کا جو چیزیں دی جاتی ہیں اس کے اندر ابہام ہو، جیسے عندی قفیزان برن، میرے پاس 2 قفیز ہیں، تو قفیز ایک ناپنے کا پیمانہ ہے،
تو کسی نے دو کفیز کہا تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے، تو برن نے آ کر اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ گندم ہے، تو یہ تمیز ہے، اس کو فعل نے نصب دیا ہے۔ یا کبھی یہ مساحت سے ابہام کو دور کرے گا۔ مساحت کا مطلب ہے فاصلہ یا مسافت، جیسے ما فی السماء قدر راحت صحابا، ما فی السماء نہیں ہے آسمان میں، قدر راحت ایک تھیلی کے برابر، تو تھیلی کے برابر یہ مسافت ہے یا فاصلہ ہے، تو اتنے فاصلے پر کیا چیز نہیں ہے؟ صحابا، یہ اس کی تمیز ہے، اس نے وضاحت کر دی ہے کہ اتنا بھی بادل نہیں ہے آسمان میں، تو یہ تمیز ہے، اس کو فعل نے نصب دیا ہے۔ اور مفعول بھی جو آیا تھا کہ فعل متعدی مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، فعل لازم یہ عمل نہیں کرتا۔ مفعول بھی اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی جس پر کام واقع ہوا ہے، جیسے ضرب زید عامرا، زید نے مارا ہے، کس کو مارا ہے؟ عامر کو مارا ہے، تو عامرا یہ مفعول بھی ہوگا۔ یہ جتنے منصوبات بیان ہوئے ہیں، یعنی مفعول مطلق، مفعول بھی اور مفعول فی اور حال، تمیز وغیرہ، جتنی چیزیں ہیں جن کو فعل نصب دیتا ہے، یہ ساری چیزیں جملہ مکمل ہونے کے بعد آتی ہیں۔ جملہ فعل اور فاعل سے مکمل ہوتا ہے، ان جملے میں اصل چیزیں فعل اور فاعل ہوتی ہیں، یہ باقی ساری چیزیں یہ جملے سے زائد ہوتی ہیں، صرف یہ وضاحت کے لیے آتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے المنصوب فضلۃ، یہ جو منصوبات ہیں یہ سارے فضلہ ہیں، یعنی زائد چیزیں ہیں، اصل چیز فعل اور فاعل ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ فعل کا عمل بیان کیا گیا ہے کہ فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ 6 چیزیں ہیں جن کو فعل نصب دیتا ہے، تو یہ فعل کا عمل اس سبق میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آگے یہ مشق دی گئی ہے، اس مشق میں آپ فاعل بھی تلاش کریں، اور جتنے مفعولات ہیں، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول بھی، وہ بھی سارے تلاش کریں، حال اور تمیز بھی تلاش کریں، اور ساتھ ترکیب اور ترجمہ بھی کریں، اور پھر فعل نے ان میں کیا عمل کیا ہے یہ ان کا عمل بھی ساتھ دیکھیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو اذکروا اللہ، اذکرو یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، کیونکہ یہاں پر لفظوں میں آگے کوئی رفع والا اسم موجود نہیں ہے، اسم ظاہر میں سے کسی کو ہم فاعل نہیں بنا سکتے، تو ہم ضمیر کو فاعل بنائیں گے۔ آگے یہ اللہ، یہ جو لفظ اللہ ہے یہ منصوب ہے، تم ذکر کرو، کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، تو یہ مفعول بھی بنے گا، اس کو اذکروا فعل نے نصب دیا ہے۔ اور ذکرن ذکر کرنا، تو یہ مصدر ہے، اور اذکروا فعل کا اور اس ذکرن کا مطلب ایک ہی ہے، ذکر کرنا، تو مصدر جو فعل کے بعد آتا ہے یہ اس فعل کے لیے مفعول مطلق بنتا ہے، تو ذکرن یہ مفعول مطلق ہے، اس کے لیے اس کو فعل نے نصب دیا ہے۔ اور کثیرن یہ ذکرن کے لیے صفت بن رہا ہے، ذکرن موصوف، کثیرن صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق بنے گا۔ اسی طرح لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، لا تبرجن فعل ہے، اور آگے چونکہ مرفوع کوئی اسم موجود نہیں ہے تو ضمیر فاعل بنے گی، اور تبرج یہ مصدر ہے، اور تبرجنا اور تبرج دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تو یہ تبرج مصدر، یہ تبرجنا کے لیے مفعول مطلق بنے گا، اس مفعول مطلق کو بھی فعل نے نصب دیا ہے، اس پر زبر آ رہی ہے۔ آگے الجاہلیتی یہ موصوف ہے، الاولی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ تبرجہ کے لیے مضاف الیہ ہیں، تو تبرجہ یہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق بنے گا۔ اس طرح آگے بشر نفسک بالظفر بعد الصبر، تو بشر یہ فعل ہے، نفسک تو خوشخبری سنا اپنے نفس کو، تو نفس کو خوشخبری سنانی ہے، اس پر فعل واقع ہو رہا ہے تو یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ اور بعد الصبر صبر کے بعد، تو یہ بعد وقت کو بیان کیا جا رہا ہے، زمانے کو بیان کیا جا رہا ہے، مفعول فی ہے یہ، تو بعد مفعول فی کو بھی فعل نے نصب دیا ہے۔ اسی طرح اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، تو نعمت یہ مفعول بھی ہے، اس کو فعل نے نصب دیا ہے۔ سبحوہ بکرۃ و اصیلا، تم اس کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ صبح، و اصیلا شام، تو صبح اور شام یہ زمانہ ہے، وقت ہے، تو یہ مفعول فی ہیں، ان کو بھی فعل نے نصب دیا ہے۔ اور سلموا تسلیما، تو سلموا یہ فعل ہے، اس کے بعد تسلیما یہ مصدر ہے، اسی فعل کے معنی میں ہے، تو یہ سلموا کے لیے مفعول مطلق بنے گا۔ جاء زید باکیا، آیا زید اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا، تو یہاں پر باکیا نے زید کی حالت کو بیان کیا ہے، تو زید ذوالحال ہوگا، باکیا حال، یہ ذوالحال حال سے مل کر جاء کا فاعل بنے گا۔ طلق دنیا کا، طلق فعل ہے، اس میں ضمیر فاعل ہے، دنیا کا، دنیا یہ مفعول بھی ہے، اس کو طلق نے نصب دیا ہے۔ فاز فوزا عظیما،
فاز فعل ہے، اس کے بعد فوزن یہ مصدر ہے، اسی معنی میں ہے، تو لہٰذا یہ اس کا مفعول مطلق بنے گا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، تو نقص یہ فعل ہے، اس کے بعد احسن القصص، قصص یہ مصدر ہے اس کا، اسی معنی میں ہے، لہٰذا یہ اس کے لیے مفعول مطلق بنے گا۔ درمیان میں یہ کچھ مثالیں یہ فعل مجہول کی ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے یہ صببنا الماء صبا، صببنا یہ فعل ہے، اس میں نا ضمیر یہ فاعل ہے، الماء ہم نے انڈیلا پانی کو، تو یہ مفعول بھی ہے، اس پر فعل واقع ہو رہا ہے۔ صباً یہ مصدر ہے، صببنا کے معنی میں ہے، تو یہ مفعول مطلق ہوگا۔ اسی طرح شققنا الارض شقا، ارض مفعول بھی ہے اور شقا یہ مفعول مطلق ہے۔ یخرجون من الاجداث سراعا، وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے اس حال میں کہ وہ جلدی جلدی کر رہے ہوں گے، تو سراعا یہ حالت کو بیان کر رہا ہے۔ یخرجون میں جو ضمیر ہے وہ لوگ نکلیں گے، تو وہ لوگ جو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، سراعا یہ حال ہے۔ زر غبا تزدد حبا، اس میں زر یہ فعل ہے، اس میں ضمیر فاعل ہے، غبا کا مطلب ہے کبھی کبھی، تو یہ وقت کو زمانے کو بیان کر رہا ہے، تو یہ مفعول فی ہوگا۔ تزدد ان تمہارے اندر اضافہ ہوگا، تو اس میں ابہام ہے، کس چیز میں اضافہ ہوگا؟ حباً نے آگے اس کی وضاحت کی ہے کہ محبت میں اضافہ ہوگا، تو یہ اس کے لیے تمیز بنے گا۔ ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ نے اس کے دل کو بھر دیا، کس چیز سے بھرا ہے؟ اس میں ابہام تھا، اشکال تھا، تو آگے امنا اور ایمانا انہوں نے وضاحت کر دی ہے، تو یہ اس کے لیے تمیز بنے گی۔ اغترف غرفتاً، اغترف فعل ہے، غرفتاً یہ مصدر ہے، اسی معنی میں ہے، تو یہ اس کے لیے مفعول مطلق بنے گا۔ سخر الشمس والقمر دائبین، تو سخر فعل ہے، اس میں ضمیر فاعل ہے، الشمس والقمر یہ دونوں معطوف علیہ سے مل کر مفعول بھی ہیں، تو یہاں پر دائبین ان کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو اس حال میں کہ وہ مسلسل چلنے والے ہیں، گھومنے والے ہیں۔ ینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ لوٹ کر آئے گا اپنے اہل کی طرف اس حال میں کہ وہ بہت خوش ہوگا، تو مسروراً یہ حالت کو بیان کر رہا ہے۔ ینقلب کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹ کر آئے گا، وہ ضمیر ذوالحال ہے، مسروراً یہ حال ہے۔ لن تبلغ الجبال، تم ہرگز پہاڑوں کو نہیں پہنچ سکتے، کس اعتبار سے نہیں پہنچ سکتے؟ اس میں اشکال ہے، طولاً نے اس اشکال کو دور کر دیا ہے کہ لمبائی کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے تم ان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تفیض من الدمع حزنا، تو آنسو نکلنے لگے، کس وجہ سے نکلنے لگے؟ آنسو نکلنے کا سبب کیا ہے؟ حزنا نے وہ وجہ اور سبب بیان کی ہے، تو یہ مفعول لہو ہے، یہ غم کی وجہ سے آنسو نکلنے لگے۔ جال الولید جولان البہائم، جال فعل ہے، الولید فاعل ہے، جولان یہ مصدر ہے جالہ کے معنی میں، تو یہ اس کے لیے مفعول مطلق بنے گا۔ جلس السعید جلسۃ المؤدب، جلس فعل السعید فاعل ہے، جلسۃ یہ مصدر ہے اسی معنی میں، تو یہ مفعول مطلق بنے گا۔ رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، رجع فعل ہے، موسیٰ فاعل ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے اس حال میں کہ وہ غصے میں تھے اور اس حال میں کہ وہ افسوس کر رہے تھے، تو یہ غضبان اور اسفا یہ دونوں موسیٰ جو فاعل ہے اس کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، یہ دونوں حال بنیں گے، حال ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہیں، فعل نے ان کو نصب دیا ہے۔ یبیتون وہ لوگ رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے سامنے، سجداً و قیاما اس حال میں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں، اس حال میں کہ وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو سجداً اور قیاما نے ان لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے۔ یبیتون میں جو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، اور سجداً و قیاما یہ اس کا حال، دونوں حال بنیں گے، اس وجہ سے یہ منصوب ہیں۔ تو اسی طرح یہ باقی ساری بھی مثالیں آپ حل کریں، ان میں آپ فاعل بھی تلاش کریں، مفعولات جتنے ہیں وہ بھی تلاش کریں، حال اور تمیز وغیرہ، اور فعل نے ان میں کیا عمل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی ترکیب بھی کریں، اور یہ ترکیب آپ لکھ کر پھر ہمیں سینڈ کر دیں۔